تب ہو جب وہ اس دنیا میں ہو، وہ تو اس دنیا سے ہی نکل گیا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اب امت نے پیغمبر کی قبر تو نہ ملی پوجنے کو، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دون لوگ ہیں، یعنی آپ سے کم تر درجے کے، جن کو وہ اپنے خیال میں اولیاء اللہ یا نیک لوگ یا صالحین شمار کرتے ہیں، ان کی قبروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ کے سامنے ہے، اور وہ صریحاً، کچھ لوگ اس میں صریحاً وہ شرک کرتے ہیں جس سے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں منع کیا گیا ہے، اور جو بعین ہی شرک ہے۔ صاف صاف وہ کہتے ہیں، جا کر اس ہستی کو پکارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کی قبر پر یہ گنبد اور قبہ بنانا ہی غلط ہے، کسی کی قبر پر بھی، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ نیک بندہ ہو، یہ شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو امت کے لوگوں نے مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے اس اپنے نبی کی اس فرمان کی بالکل برعکس کر دیا کہ قبروں کو پوجنا نہیں، ان پر عبادت گاہیں نہیں بنانی، بلکہ آج امت کا بہت سارے لوگ قبروں پر وہی کچھ کر رہے ہیں جو عبادت گاہوں میں ہوتا ہے۔ تو بہرصورت اس باب میں دوبارہ کچھ چیزوں کی مؤلف نے رہنمائی کی ہے کہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے کہاں تک امت کو روکا اور کہاں تک فرمایا کہ میرے بارے میں مغالطہ میں نہیں پڑھنا۔ جیسے پہلی وہ آیت قرآن کی لائے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو، اے لوگوں، تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، من انفسکم، تم میں سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، تمہاری اصل سے ہیں، وہ بھی انسان ہے جس طرح تم انسان ہو، وہ بھی، لیکن وہ رسول اللہ ہے۔ شان میں اور مقام میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ان کو بڑا اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ کیسے انسانوں میں انسان آپ کو شمار کیا جائے۔ تو یہاں آپ کی جو ہے شان وہ اپنے مقام پر ہے، مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہوتی، بتلانا یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو آپ کی جنس ہے وہ انسان ہی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر، تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، من انفسکم اے من جنسکم، جنسکم یعنی تمہاری انسانی جنس سے ہے، فرشتے نہیں ہیں، نور نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی نور سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ پیدائش سب کی اللہ تعالیٰ نے، جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے قرآن میں کہا گیا من انفسکم، یعنی ای من جنسکم، تمہاری جنس میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تم کو مشقت میں ڈالے، وہ فرمایا کہ رسول اللہ کی طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنوں کے لیے تمہارے خیر خواہی چاہنے میں بڑے چاہنے والے ہیں۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ یہ زیادہ سے زیادہ میری امت جہنم سے بچ جائے۔ حریص علیکم، یہ آپ کی بڑی خواہش ہے کہ تم ہدایت پر رہو، تم سیدھے رستے پر رہو، تم اس رستے پر رہو جو جنت کو جاتا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے۔ اور یہی سے وہ ترجمہ باب نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امت کے لیے خیر چاہنے والے تھے۔ یہاں سے ہی وہ بات نکلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی ہوتی آپ کو جب امت کے بارے میں آپ دیکھتے کہ پہلی امتیں تباہ ہوئیں، پہلی امتیں اپنے انبیاء کی قبروں کو پوج کر اللہ کے غضب کی مستحق ٹھہری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اور زیادہ آپ کو اپنی امت کا خیال آتا کہ میری امت کہیں اسی طریقے پہ نہ چل پڑے، اسی لیے پیچھے جو احادیث میں اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اب یہاں عزیز علیہ ما عنتم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت ہی گراں گزرتا ہے امت کا مشقت میں پڑنا، اسی لیے دین کے مسائل میں، دین کے اعمال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
किसी मामले में सख्ती नहीं फरमाई, इसीलिए आपने फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए सानी करो जहाँ तक सानी हो सकती है, आसान रास्ता और आसान तरीका बतलाओ, सख्ती ना करो। इसीलिए दीन में कहीं भी सख्ती नहीं रखी गई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर बड़े ही रऊफ़ और रहीम थे। ये तो आपकी एक सिफत बयान हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बहुत ज़्यादा खैर चाहने वाले थे, और उम्मत को शिरक से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि जो शिरक में मुब्तला होकर मर गया ना उसकी आप शफाअत फरमाएंगे, ना उसके लिए जन्नत में जाना कभी मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी। इसलिए ये मौजू कोई आम मौजू नहीं है, बल्कि ये ख़ास मौजू है। हर आदमी को इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसके अकीदे में, अब एक आदमी वैसे तो कब्र को नहीं पूजता, कब्र पर नहीं जाता, दरबार पर नजराना लेके नहीं जाता, मन्नत नहीं मानता, वहाँ जाकर कोई ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन करने वालों को भी बुरा नहीं समझता, तो ये शख्स उन्हीं में समझा जाएगा। अगर एक शख्स का अकीदा उन्हीं से मिलता है, क्योंकि अलमरउ आदमी उसी के साथ समझा जाता है जिसके साथ उसके ख्यालात मिले। बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं, लेकिन समझते ये हैं कि वहाँ जाने से काम हो जाता है, वहाँ जाए तो मुरादें पूरी हो जाती हैं, वहाँ जाए तो औलाद बे औलाद को औलाद मिल जाती है, वहाँ जाए तो बेरोज़गार को रोज़गार। अगर ये जाता नहीं है मगर अकीदा है इसका, तो फिर ये भी उन्हीं में शुमार होगा। इसलिए इस शिरक से बचना जो है ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, और जो अकीदा जिसका होगा ये शिरक होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के बहुत ज़्यादा, आपको ये ख्वाहिश थी कि मेरी उम्मत का हर फर्द तौहीद पे मरे, उसका ईमान दुरुस्त हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो, उसमें यह ना हो कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुगालते में पड़ जाए। जबकि आज उम्मत का एक बहुत बड़ी तादाद उम्मत की वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुगालते में ही पड़ गई है। बहुत सारे नाम नहाद मुसलमान ऐसे हैं जो अपने आप को बड़े आशिक और बड़े मुहिब कहते हैं, लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको पता नहीं है कि आप इंसान थे, बल्कि उनके अकीदे में आप नूरम में नूरिल्लाह थे। बहुत सारी उम्मत का एक हिस्सा वो दीन पर खुद तो नहीं चलते, लेकिन अकीदा उन्होंने ये बना लिया है कि कल क़यामत को हमें सिफारिश हो जाएगी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी नेक बंदे की, किसी वली की। उम्मत के बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही मुगालते का शिकार हो गए। जैसे कुछ का अकीदा है कि आप आलिमुल गैब हैं, वही कहते हैं, फिर आप हाजिर व नाजिर भी हैं, और उन पे वो दलीलें भी देते हैं, लोगों को ये बावर कराते हैं कि अल्लाह ताला ने सारा कुछ अपना नबी को दे दिया है, जो कुछ अल्लाह का था वो नबी को दे दिया है। तो ये सारे अकीदे मुगालते वाले हैं भाई, ये सारे अकीदे गलत अकीदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर कुरान मजीद पढ़ें, इसलिए ये लोग जिनका ये अकीदा है वो दीन के करीब नहीं आते, इनकी अक्सरियत बेदीन होती है। ये जो मज़ारात और अल्लाह के नेक बंदों के कब्रों पर जाने वाले लोग हैं, ये खुद दीन पर ज़्यादातर नहीं चलते। आप देखेंगे ये ना तो नमाज पढ़ेंगे, ना ही इनमें अक्सरियत रोज़े रखेगी, ना ही इनमें कोई दीनदारी इतनी ज़्यादा होगी, बिल्कुल मलंग लफंग नज़र आएंगे दीन के मामले में। दीन पर अमल करने से ये बहुत आदी लोग होते हैं जिनके अकीदे में गलती है। जितना जितना किसी का ईमान और अकीदा दुरुस्त है अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, उतना वो दीन पर चलता है। क्योंकि जिसे पता है कि मैं नेक अमल खुद करूँगा तो फिर मेरी खुलासी होगी, वो नेकी की तरफ राग़िब होगा, वो अमल करेगा। लेकिन जिसे ये अकीदा बना लिया है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हो जानी है, जैसे उनको उनके वो आलिम उनको बतलाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में उस वक़्त तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी उम्मत को साथ नहीं ले जाएंगे। ये एक मशहूर बात की हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक उम्मत में नहीं, जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उम्मत सारी दाखिल नहीं हो जाएगी। तो ये बात ज़हन में रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को उम्मत से ही खारिज कर देंगे
جو شرک اور بدعت میں مبتلا رہے وہ امت سے خارج کر دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، حوض سے ہٹا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف انہیں فرما دیں گے کہ نہ میرا تمہارا قطعاً کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تم میرے دین کو تم نے پسند نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں، حدیث میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ جو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بناؤ، اپنے آپ کو دین پہ رکھو، پھر جو کمی کوتاہی جو قصور ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے چاہے گا تو ویسے معاف فرما دے گا، چاہے گا تو اپنے پیغمبروں کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس میں داخل فرما کے معاف فرما دے گا۔ لیکن آدمی کے پاس یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک ایمان کا صحیح ہونا، دوسرا فرائض کا پورا ہونا۔ جو چیز اسلام نے فرض کی ہے کسی مسلمان پر، اس کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ امت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، اب اگر ایک آدمی کا عقیدہ بھی خلل ہے اور نماز پڑھتا ہی نہیں تو ایسا شخص ہر قسم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ قرآن مجید میں یہ بڑے واضح الفاظ ہیں، وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بے دین رہے، جنہوں نے دین کو اختیار نہیں کیا، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا تَنْفَعُهُمْ، کسی کی شفاعت۔ تو اس لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اپنے ایمان کو درست رکھیں اور فرائض کو پورا کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، دین پر چلنا، بے دینی سے بچنا، برائی سے بچنا، منکرات سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، جائز کی تلاش کرنا، ناجائز سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ پھر وہ اللہ سے امید رکھے انشاءاللہ تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کوئی کمی ہوئی تو اللہ پاک شفاعت کے ذریعے اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا